والصلاة والسلام على محمد المرشد محمد الهادي محمد الرحبة وعلى آله وفكرته وسلالته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة للكافر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سندي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سندي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. ای وصل تو اصل شادمانی، ای وصل تو اصل شادمانی، هیچ نی اندیشم بجز دل خواہ تو، لا تعداد حمد و ثنا اس مالک کل کے نام جو اس کائنات کو کن کر کے تخلیق کر گیا. اور رب کے بارے میں خود رب اپنا کلام کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ جب اس خالق کا دل کرتا ہے تو وہ کسی فرشتے کو نہیں کہتا، کسی بشر کو نہیں کہتا، کسی نبی کو نہیں کہتا، کسی رسول کو نہیں کہتا، کسی ولی کو نہیں کہتا. جب اس کا دل کر جائے تو وہ کن کہہ دیتا ہے، اور وہ جو کن کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. ہم خوش نصیب ہیں، کوئی کسی کا نام لے کے زندہ ہے، کوئی کسی کی گھر میں رہ کے زندہ ہے، رزق کسی سے لے کے زندہ ہے. عاشق کے لیے یار کا نام ہی کافی ہوتا ہے. اسی لیے مولانا روم نے کہا ساری خوشیاں جھوٹی ہیں، ای وصل تو اصل شادمانی، تیرا دیدار ہی اصل خوشی ہے، تیرا دیدار ہی اصل روشنی ہے. صاحبو درود ہو نبی مکرم، نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر. وہ نبی جو مسکراتے گئے تو زمانے میں روشنیاں آتی گئی، وہ نبی جو مسکراتے گئے تو شریعت بنتی گئی، وہ نبی جو مسکراتے گئے تو رب نے کہا اب نبوت ختم ہو گئی ہے، اب جو محمد کہہ گیا وہی دین ہے، وہی آخرت ہے. وہ مسکراتے گئے تو آخرت والوں کو اپنی آخرت بھول جائے گی. سبھی یہ کہیں گے اس نے آدم بھی دیکھ لیا، اس نے نوح بھی دیکھ لیا، اس نے عیسیٰ بھی دیکھ لیا، اس نے یوسف بھی دیکھ لیا. سارے حسن والے مصطفیٰ کے قدموں میں جا کے کہیں گے اے مصطفیٰ اب شفاعت فرمائیں، اب خدا کو کہہ دیجئے، اب خدا کو مسکرا کے کہہ دیجئے کہ اب ہمارا حساب شروع کرے کہ ہم تیرے نینوں کے قیدی ہیں. اس نبی پر درود ہو جو چنا گیا نہیں. چنے وہ جاتے ہیں کہ جو محنت کریں، وہ نبی کہ جسے خود کو خدا نے اپنے نور سے جدا کر کے گیا. ارے چنے جانے والے اور ہیں، سلیکٹڈ اور ہیں، یہ تو وہ ہے ینطق عن الہویٰ، بولے تو رب بولے. یہ وہ ہے جو وجود کائنات کی اصل وجہ ہے. اور عاشق اقبال چوم کے کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ وہ ہے جو اصل کائنات ہے، یہ وہ ہے جو کائنات کی اصل ہے. درود ہو اس کی ذات پر کہ جس نے سکھا دیا دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، عشق کیا ہے، روشنی کیا ہے، معرفت کیا ہے، نور کیا ہے. اور جب معرفت کے سمندر میں آگے بڑھنے لگے تو عاشق چوم کے کہا کہ درود ہو اہل بیت رسول پر، اور خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ جنہوں نے وہ علم و حکمت کے سمندر چھیڑے، وہ گوشے چھیڑے، اس پر چل کے آج کا مسلمان، آج کا انسان کامیابی و کامرانی کے سمندر سمیٹ رہا ہے.
اور مسجد حسینیہ میں آنے والوں، کل 107 کی زینت بننے والوں، عرض گزار یہ ہوں کہ یہ دین برصغیر و پاک و ہند میں نہ کسی بادشاہ و شہنشاہ نے پہنچایا، نہ کسی ملک نے پہنچایا، یہ خواجہ ہند الولی تھا جو اللہ اللہ کر کے ہر بستی میں فیض لے کے گیا۔ یہ داتا صحابی تھے کہ جنہوں نے لاہور میں بیٹھ کے اس برصغیر و پاک و ہند کو ہو کی صدائیں بتائیں۔ یہ باہو سلطانی تھے کہ جنگ کی دھرتی میں کہیں اپنا کرتا بیچ کے کلمے کا نور پھیلایا، کہیں اپنی صورت دکھا کے کلمے کا نور پھیلایا۔ اور یہ فضل حسین شاہ جی تھے کہ جنہوں نے وہ قلب سلیم دنیا کو دکھایا اور فرمایا اے لوگوں اپنی پہچانیں بھول جاؤ، تمہاری پہچان فقط خدا کا عشق ہے، تمہاری پہچان فقط عشق مصطفیٰ ہے، تمہاری پہچان فنا فی الشیخ سے لے کے فنا فی الرسول سے لے کے فنا فی اللہ تک ہے۔ جب تک تم عارف باللہ نہ بن جاؤ، جب تک تمہیں اس رب کی معرفت نہ مل جائے، تم عاشق باللہ نہ بن جاؤ، تمہیں سمجھ نہیں آئے کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے۔ صاحبو، میں نے جس حدیث کی تلاوت کی، مصطفیٰ وہ مصطفیٰ کہ جو بولے عرب والے بھی خاموش ہو جائیں۔ اوقاس کا میلہ ہوا کرتا تھا، ہر کوئی اپنا کلام لکھ کے بھیجتا تھا، جاتا تھا اور دیکھا جاتا تھا کہ جس کا کلام سب سے بہتر ہے اس کا کلام کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا تاکہ پتہ چلے کہ یہ کلام وہ کلام ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں۔ میں کہتا ہوں کوثر والا اوقاس میں پہنچ گیا اور رب کا کلام اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جب بولا تو سوچنے والے سوچنے لگ گئے، بولنے والے بولنے لگ گئے، خاموشیاں سب کا مقدر ہو گیا اور کسی عاشق نے جھوم کے کہا مَا كَلَامُ هَذَا الْبَشْرِ، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، ایسے لگتا ہے کہ کوثر خود وجود میں آ کے بتا رہا کہ کوثر خود وجود میں آ کے بتا رہا ہے کہ کوثر کیا ہے۔ دنیا کی لالچ رکھنے والوں مصطفیٰ نے فاران کی پہاڑیوں پر کھڑے ہو کے کہا نہ میں نے دولت بانٹنے کا کہا ہے، نہ میں نے عزت بانٹنے کا کہا ہے، صرف میں یہ کہتا ہوں، میں یہ پوچھتا ہوں کیا مانتے ہو کہ میں سچا ہوں؟ کیا مانتے ہو کہ میں صادق الامین ہوں؟ فرمایا ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ صادق الامین ہیں۔ پھر فرمایا دنیا کی شہنشاہت کو بھول جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں۔ صاحبو، حسین تر بات یہ ہے، میں اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں، عشق در عشق بات یہ ہے، اس کلمے سے پہلے دنیا سب کو حسین لگتی تھی، اس کلمے کے بعد دنیا اب بھی سب کو حسین لگتی ہے، لیکن کچھ اجڑی نشین آج بھی بیٹھ کے کہتے ہیں جیسا کہ باؤ سلطان نے فرمایا ادی لعنت دنیا تائیں ساری دنیا دارا ہوں، راہ صاحب دے وچ خرچ نہ کیتی لین گجب دیا مارا ہوں۔ باؤ سلطان فرماتے ہیں پیو کونو پتر کو ہاندے ٹھٹ دنیا مکاری ہوں۔ پھر فرماتے ہیں دنیا ترک کیتی جنہ، دنیا ترک کیتی جنہ، باہو لیسن باو بہارا حرور۔ فرمایا یہ انکار لا، یہ ادھی دنیا کی جو لعنت ہے اس سے بچ جانے کا نام ہے۔ فرمایا لا بھی کر لو اور دنیا کی لعنت سے بچو نا۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، رب نے قرآن میں باؤ سلطان نے اسی قرآن کی آیت کی تشریح کرتے ہوئے یہ شعر لکھا تھا۔ رب سورۃ حجرات میں فرماتا ہے کہ اے لوگو
جن لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، اور پھر فرمایا میں نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، وہ بولے بھی تو کفر بولے۔ میں عرض کرتا ہوں جس کی زبان پر تالا آ جائے وہ لاکھ علموں والا بھی ہو تو اس کی علم اس کو بھول جایا کرتے ہیں۔ ارے یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا حدیث میں بھی آیا ہے کہ جس سے رب ناراض ہو جائے وہ علموں والا بھی ہو تو علم نہیں رہتا، وہ علم والا بھی ہو تو علم والا نہیں رہتا، وہ عمل والا بھی ہو تو عمل والا نہیں رہتا، وہ عزت والا بھی ہو تو عزت والا نہیں رہتا۔ اور جو یار کے قدموں میں آ جائے اسے یار کے قدموں کی وہ لگی ہوئی خاک عزت دیتی ہے، اسے یار کے قدموں سے لگی ہوئی وہ خاک معرفت دیتی ہے۔ صاحب وہ عزت تو سرکار کے قدموں کا ایک ادنا سا معجزہ ہے۔ تم دنیا کی مالداری کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے دنیا میں سیر کرتے ہو۔ باو سلطان فرماتے ہیں ادھی لعنت دنیا تائی کہ یہاں اپنی آدھی لعنت وصول کر کے جاؤ گے، پھر اس جہانی ساری لعنت وصول کرو گے۔ میں عرض گزار یہ ہوں، مصطفیٰ کریم نے کہا الدنیا سجن المومن و جنت للکافر او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا یہ جو دنیا ہے نا یہ عاشق کے لیے قید خانہ ہے، محب کے لیے قید خانہ ہے، اور فرمایا جنت جو ہے نا وہ جنت بنتی ہے مومنوں کے لیے اور کافروں کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ صاحبو عرض گزار یہ ہوں، مصطفیٰ کی لب کی یہ جنبش تھی، مصطفیٰ کے لب کی یہ روحانیت تھی کہ آپ دنیا کو گندا سمجھنے لگ گئے۔ تھوڑا سا نا آواز کا شور کم کریں، لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ عرض گزار یہ ہوں، آواز بس اونچی کر دیں، عرض گزار یہ ہوں الدنیا سجن المومن و جنت للکافر۔ فرمایا یہ جو دنیا ہے یہ جنت ہے کافروں کے لیے، اور یہ دنیا جو ہے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ میں نے عرض کی یا مرشد یہ کیسی بات ہے؟ باو سلطان چوم کے فرمانے لگے کمال زندگی دیدار ذات است، طریقش از رستن بندے جہاد است۔ فرمانے لگے کہ پوچھتے ہو باہو سے کہ زندگی کا کمال کیا ہے، پوچھتے ہو باہو سے کہ زندگی کی معرفت کیا ہے۔ فرمایا زندگی وہی ہے جس میں یار کا دیدار مل جائے، زندگی وہی ہے جس میں یار کا دیدار مل جائے۔ میں نے کہا جیسے کائنات کی اصل محمد ہے، فرمایا زندگی کی اصل یار کا دیدار ہے۔ جیسے ذات محمد سے یہ زندگی یہ دنیا منور ہے، اسی طرح اس ذات کے دیدار سے یہ زندگی دنیا روشن ہے۔ یہ محبت الہی کے زمزمے اسی کو ملے ہیں کہ جس نے لا الہ کی تاثیر سے فیض اٹھایا ہے۔ ارے لا الہ کی تاثیر یہ ہے کہ جس کا کلمہ پڑھ لیا اسی کے ہو جاؤ، جس کا نور حاصل کر لیا اسی کے نور سے دنیا میں فیض ہے۔ میں عرض گزار ہوں محمد آئے مسکرائے تو سارا جہاں منور ہو گیا، سارے جہاں میں عزتیں بنٹنے لگ گئیں۔ میں عرض گزار ہوں محمد وہ نور لے کے آئے جو دنیا کو قید خانہ بنا رہا تھا، محمد وہ نور لے کے آئے، وہ جنت کے خوابوں کے نور کے کرینے لے کے آئے جس سے جنت و موت اچھی لگنے لگ گئی اور زندگی قید خانہ لگنے لگ گئی۔ اب زندگی کا قید خانہ ہونے کا مقصد اور یہ بات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا کہ عاشق کے لیے یار کا دیدار سب کچھ ہے، عاشق کے لیے محبوب کا دیدار سب کچھ ہے۔ یہ بندہ ہو اور دام حب کسی کی نہ رکھے۔ میں نے کچھ سال پہلے میں یہاں ایک جمعے میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم ادم فرماتے ہیں کہ جس شخص میں محبت لانا ہو وہ ایسے ہے جیسے بانچ عورت ہے۔
فرمایا عورتوں میں اس عورت کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ جو فیض نہ بانٹ سکے. فرمایا انسان کی روح کے لیے فیض محبت ہے، انسان کی روح کے لیے فیض عشق ہے. اور میں عرض گزار یہ ہوں، وہ آنکھ کسی کام کی نہیں جو یار کو تک نہ سکے، وہ دل کسی کام کا نہیں جو یار کو سما نہ سکے، وہ روح کسی کام کی نہیں جو دم دم یار پکا نہ سکے، وہ جسم کسی کام کا نہیں جو انگ انگ میں اللہ سما نہ سکے. صاحبو، انسان کا مقصد دنیا کو قید خانہ سمجھ کے اس جگہ کی طرف رجوع کرنا ہے جو جگہ یار سے ملا دے اور یار کا عشق اس کا مقدر بن جائے. میری تقریر کا محور و مرکز ہی یہی بات ہے کہ عشق الہ زندگی ہے، عشق الہ روشنی ہے، عشق الہ وہ پودا ہے جو نہ کبھی مرجھا سکتا ہے اور نہ کسی کی طرف قیاس کیا جائے کہ یہ مرجھائے گا. میں عرض کرتا ہوں، علی فلال چمیلی بوٹی میرے مرشد مانی وچ لائی ہوں، یہ وہ بوٹی میں عرض گزار ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکز انور کو. اور کوئی قیاس کر رہا ہو کہ اس کے پاس کوئی درخت یا کوئی پودا لگا ہوا ہے. میں عرض کرتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں کہ اگر وہ پودا سرکار کی مرکز کے پاس لگا ہو اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مرجھا جائے گا؟ جو پودا، اور میں ایک اور اس بات کو کھولنے کے لیے سلیمان فارسی کی وہ باغ تک لے کے جاتا ہوں جہاں ٹوٹی پھوٹی کٹلیوں کو سرکار لگاتے گئے، علی اوپر پانی دیتے گئے، مٹی ڈالتے گئے، تو ایسے لگا جیسے ایک رات میں پورا باغ تیار ہو گیا ہو. میں عرض گزار یہ ہوں، اگر کسی کٹلی کو مصطفیٰ چھو لے تو وہ آج تک خوشبوئیں بانٹتی ہے. آج بھی مکہ مکرمہ میں جائے کوئی ایسی کھجور ملتی ہے جس میں نہ کٹلی ہے. پوچھا یہ کون سی کھجور ہے؟ فرمایا یہ وہ کھجور ہے کہ جسے مصطفیٰ نے لگایا، اس لیے اس میں کٹلی نہیں ہے. میں عرض گزاری کرتا ہوں کہ جس کٹلی و بنا کھجور کو مصطفیٰ ہاتھ لگائے وہ آج تک پھیل دے دے، اور جس کی طرف رکھ کے مسکرا دے وہ کہاں تک پھیل دے. آج امام الحسن المجتبیٰ کا یوم شہادت ہے. وہ حسن جو چراغوں کا شہنشاہ تھا، وہ حسن جو روشنیوں کا نقیب تھا، وہ حسن جو اخلاق کا نقیب تھا. میں عرض گزار یہ ہوں کہ وہ حسن المجتبیٰ اور جب بار بار زہر دیا گیا تو خط لکھنے والے نے خط لکھا کہ اس زہر کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی ایسا زہر بھیجے کہ جو فیض دے. اور حسن المجتبیٰ جام شہادت نوش کر دے. غلام نے خط پکڑا اور امام الحسن المجتبیٰ کے گوشت گزار کیا. سرکار نے وہ خط اپنے مسلح کے نیچے رکھ دیا. غلام نے عرض کی، اے حسن المجتبیٰ، پردہ فاش کیوں نہیں کرتے کہ کوئی آپ کو زہر دے رہا ہے؟ تو امام فرمانے لگے، مجھے اپنے نانا کی تربیت یاد آ جاتی ہے. میں اپنی آخری زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا کسی کے پر بہتان لگا کے. ارے وہ حسن جب مسکراتا تھا تو صدیق اکبر بھی پکار اٹھتے تھے کہ اے حسن میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. صاحبو، میں نے جو مثال دی اور فوراً حسن المجتبیٰ کی طرف گیا. عرض گزار جو کھجور سرکار لگائیں آج تک وہ پھل دے، اگر وہ پھل دے تو تم کہتے ہو کہ اس میں سرکار کے ہاتھ کی زینت ہے، اس میں سرکار کے ہاتھ کا تصور ہے، اس میں سرکار کے ہاتھ کا نور ہے. ارے اگر کھجور میں نور محسوس ہوتا ہے تو حسن کی آل میں نور محسوس نہیں ہوتا. تمہیں غوث الورا میں محمد نہیں نظر آتے، تمہیں موسیٰ کاظم میں محمد نہیں نظر آتے، تمہیں فضل حسین میں محمد نظر نہیں آتے.
کہ عاشق حسن کی تاثیر کیوں نہیں مانتے؟ اگر کھجور یہ تاثیر دیتی ہے کہ آج بھی لوگ بنا کنڈلی والی کھجور کو یہ بتاتے ہیں، اور میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، میرا موضوع آج امام الحسن المجتبی کی شہادت تھی، اس وجہ سے ان کا ذکر خیر کرنا مجھ پر فرض تھا، لیکن میں اپنے موضوع کی طرف بڑھوں۔ جس گٹھلی کو، کھجور کو گٹھلی بنا سرکار لگائیں وہ آج تک فیض دے۔ میں کہتا ہوں فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے مصطفیٰ نے وہ جو بوٹا علم اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہوں، جو مصطفیٰ نے وہ بوٹی ہر عاشق کے من میں لگائی۔ ارے اگر مصطفیٰ کا ہاتھ کی تاثیر سے وہ کھجور زندہ رہ سکتی ہے تو عاشق کے دل میں وہ کلمہ بھی سدا زندہ رہ سکتا ہے۔ صاحبو آواز تھوڑی کھولے، میرا سانس تانگ ہو رہا۔ میں مسکین آدمی ہوں، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ مجھے رانا اکبر صاحب کہہ رہے تھے ساؤنڈ کس قسم کا ہو، میں نے عرض کی کہ مجھے ان باتوں کا نہیں پتا، بس جو صحیح چلا دے مجھے اس بات کا پتا ہے۔ تو میرا ذرا سانس تانگ نہ ہو، سمجھ آنے والے کو بات سمجھ آئے۔ جب میں جملہ دینے لگتا ہوں تو یہ میرا سانس کھینچ لیتا ہے۔ آپ بہت اچھا چلا رہے ہیں، بڑا اچھا ساؤنڈ ہے، بس تھوڑی سی ساتھ ہو دے۔ میں بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت للکافر، میں عرض گزار یہ ہوں، میں اسی بات کی طرف آتا ہوں۔ فرمایا سرکار اور مائی پاک روٹیاں لگا رہے تھے، سرکار بھی آئے ہیں، سرکار نے کہا ہے آج ایک روٹی میں بھی لگاتا ہوں۔ سرکار نے روٹی لگائی، روٹی جلی نہ۔ فرمایا یہ آٹے کہ سرکار کے دست شفقت کا فیضان ہے، ارے آٹے کو بھی روٹی لگ جائے تو یہ جلدی نہیں ہے۔ میں عرض گزار یہ ہوں، ہر چیز کا عکس ہوا کرتی ہے، ہر چیز کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ میں دلیل دیتا ہوں، اس مصطفیٰ نے تو کہا تھا کہ اس پتھر کو ہاتھ لگاؤ، تو جو ہاتھ لگا لے گا وہ اس کے گناہوں سے پاک ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا کہ جیسے آج ماں کے پیٹ سے چلا ہے۔ ارے پتھر یہ فیض دیتا ہے تو لا الہ الا اللہ بھی یہ فیض دیتا ہے۔ میں عرض گزار ہوں، مصطفیٰ نے بھی فرمایا، لیکن میں اس مثال سے عرض گزار ہوں، اگر مصطفیٰ ہاتھ لگائیں تو روٹی نہ جلے، مصطفیٰ کا کلمہ جو دل میں سنبھالے وہ کیسے جل جائے؟ جلنا اس کا مقدر، مرنا اس کا مقدر، جس نے مصطفیٰ کے نینوں کی تاثیر نہ دیکھی ہو، جس نے مصطفیٰ کے کولوں کی تاثیر نہ دیکھی ہو۔ میری جہاں تک نظر کام کر رہی ہے لوگ موجود ہیں، میں عرض گزار ہوں، آج تک لوگ مصطفیٰ کی باتیں کر کر کے چاشنیاں بانٹ رہے ہیں۔ تم کہتے ہو اولیاء اللہ جو ہے یہ بھٹکا ہوا ایک گروہ ہے، آؤ کسی مرد فقیر سے پوچھو، باؤ سلطان فرماتے ہیں طالب دیا میری طرف تارسانم روز اول باخدا، فرمایا میری بارگاہ میں جو آ جائے گا اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں پہلے دن ہی اسے یار کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ تم کہتے ہو کہ اللہ کی یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ بڑی غلط روش پر ہیں، میں عرض گزار ہوں، تم آج تک نبی کی باتیں سنا کے لوگوں میں فیض بانٹ رہے ہو، اور ہم نے تو ان اولیاء کو دیکھا ہے جو انگلی جدا کرے تو مصطفیٰ کا دیدار کر کے بتواتے ہیں کہ اے لوگوں باتیں تو سنی ہے، آج فضل شاہ کے قدموں میں آ کے اس یار کا دیدار کر لو۔ پر اس کے لیے شرط یہ ہے جد بھی جاؤ فقر دوارے، دل دا شیشہ دھو کے جاؤ۔ فقیر کے پاس جانے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے اپنا من صاف کر لو، تن وہ خود ہی صاف کر لے گا۔ اپنا من صاف کر لو، وہ رجسٹر وہ خود ہی صاف کر لے گا۔ اپنا من صاف کر لو، اعمال اچھے وہ خود ہی عطا کر دے گا۔ ہمارے دادا جی حضور سیدی فضل حسین شاہ صاحب کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا مرشد نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے لیکن نماز پڑھی نہیں جاتی،
گناہ کرتا رہتا ہوں، نیکی کی طرف نہیں آتا۔ فرمایا ایک ہفتہ وضو کر کے بس بیٹھ جانا ہے، نماز نہیں پڑھنی۔ وہ وضو کر کے بیٹھنے لگ گیا۔ ہفتے بعد ایسا ہوا کہ کہا وضو جو کرتا ہوں بیٹھ بھی جاتا ہوں تو کیسی میرے بالا مقدر ہو کہ میں اس کے آگے جھک جاؤں۔ اب وہ جھک کے فضل شاہ کی بارگاہ میں گیا، فرمایا ہاں زندگی کا کوئی مزہ آیا؟ فرمایا اس سے بہتر ہے وہ موت مل جائے جس میں یار کا وصل ہے۔ فضل شاہ کے تو سجدے میں رب ملتا ہے، اور نبی تو کہتے ہیں میں قبر میں بھی اپنے عاشق کے ساتھ ہوتا ہوں۔ الدنیا سجن المومن و جنت للکافر۔ اس بات کو سمجھیں، دنیا جو ہے وہ ہر چیز ایک ایکٹیو وائس ہوتی ہے، ایک پیسیو وائس ہوتی ہے۔ جو انگریزی سمجھتے ہیں ایک سیدھی طرح بولی جاتی ہے، بولا جاتا ہے دروازہ میں نے کھولا۔ پیسیو وائس اس کا یہ ہے دروازہ مجھ سے کھولا گیا۔ ہر بات کی دو طرز ہوتے ہیں بات کرنے کے، اور میں بات کہوں ایک بات سچی ہوتی ہے، ایک بات جھوٹی ہوتی ہے، اور ایک بات الفاظ ہوتا ہے، ایک اس کا مترادف ہوتا ہے۔ ہر بات کے کوئی مترادف ہوتے ہیں، کوئی ایکٹیو وائس ہوتے ہیں، کوئی پیسیو وائس ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ عکس کھینچا گیا کہ یہ دنیا ہے، یہ قید خانہ ہے مومن کے لیے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ میں عرض کروں کہ یہ جنت اسے مبارک ہو جو کسی کی بیٹی کو دیکھ کے اس کو جنت سمجھے، یہ جنت اسے مبارک ہو جو نشہ کر کے اس کو جنت سمجھے، یہ جنت اسے مبارک ہو جو کسی کی عزت کو چھیڑ کے اس کو جنت سمجھے، یہ جنت اسے مبارک ہو جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو جنت سمجھے، یہ جنت اسے جنت لگے جو حساب کتاب میں خرابی کر کے اس کو جنت سمجھے۔ بلے شاہ فرماتے ہیں بازی لے کے کتے تیرتی ہوتے، فرمایا ہمیں یہ قید پانا منظور ہے، اس قید میں بس یار کا دیدار ملتا ہے۔ ہمیں یہ قید پانا منظور ہے جس میں محمد عربی کی تاثیر ملتی ہے، ہمیں یہ قید پانا منظور ہے جس میں سوکھی روٹی کھا کے بھی شاہ ابرار کا دیدار ملتا ہے۔ علی سے پوچھا ارے یہ روٹی توڑنے میں اتنی سختی کیوں کر رہے ہو؟ کہیں خیبر دو انگلیوں سے پھاڑ دیتے ہو، اور ابھی جو کی روٹی بھی نہیں ٹوٹ رہی۔ فرمایا تو نہیں سمجھتا ہم کسی چیز کی قید میں ہیں۔ عرض کی کس کی قید میں ہیں؟ فرمایا ہم نین مصطفیٰ کی قید میں ہیں۔ مصطفیٰ فرمائے تو علی عمر بن عبد البت کے دو ٹکڑے بھی کر دیتا ہے۔ علی مصطفیٰ فرمائے تو مصطفیٰ کا یہ علی خیبر کو دو انگلیوں سے اکھاڑ بھی دیتا ہے۔ جب اپنی باری آئے تو روٹی بھی نہیں توڑی جاتی۔ یہ کہ سرکار کی ہر بات کا ایک رمز ہے، اور اس بات کے رمز کو سمجھیں۔ سرکار نے کہا یہ دنیا قید خانہ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں وہ قید اچھی نہیں جو مصطفیٰ سے ملا دے۔ آج دنیا کی رنگینی میں تم لالچ کی طرف آگے بڑھ گئے ہو، دھوکہ دہی کی طرف آگے بڑھ رہے ہو۔ میں عرض کرتا ہوں کل مکے کے کافر یہ سن سکتے تھے کہ جہاں جہاں سے سرکار گزرتے تھے وہاں وہاں سے کلمے کی آواز آتی تھی، جہاں جہاں سے سرکار گزرتے تھے وہاں پتے و ہوائیں سرکار پر درود پڑتی تھی۔ میں عرض گزار ہوں تم آج بھی اپنے دل کو مصطفیٰ کی قید میں لے جاؤ، ایسی آزادی ملے گی جو جنت سے بھی زیادہ حاصل ہے۔ اور میں عرض گزار ہوں قید کیا ہوتی ہے کہ کسی چیز میں بند ہو جانا، ایک دنیاوی قید ہے، ایک قبری قید ہے، اور ایک اخروی قید ہے۔ فرمایا یہ جو مرض عشق ہے نا، اس کی قید میں جو آ جائے وہ آگ سے بھی نہیں بجھا سکتے، وہ پانی سے بھی نہیں بجھا سکتے۔ میں عرض گزار ہوں محبت الہی وہ روشنی ہے جو دنیا کو تو قید بنا دیتی ہے پر صلہ اس کا دیدار مصطفیٰ کر دیتی ہے۔ سرکار قبر میں آئیں گے تو پہلے ہر مولوی نے یہ سوال چھپایا۔ میں تقریباً جہاں قبر کے معاملات کی بات کرتا ہوں تو اس حدیث کا ضرور حوالہ دیتا ہوں کہ ہر مولوی نے، ہر وہ مولوی نہیں جو ان صوفی صاحب جیسا مولوی، یہ تو شریف النفس انسان ہے،
میں نے جب بھی ان کو ملا، ان کی شرافت دیکھی، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ایسا امام و ایسا خطیب ملا۔ عرض گزار وہ مولوی جو 20 پر دین بیچ دے، مولانا مولوی، وہ یہی کہتا رہا قبر میں 3 سوال ہوں گے، تیرا رب کون سا ہے، تیرا نبی کون سا ہے، تیرا ایمان کیا ہے؟ فرمایا عاشق کے لیے یہ سوال نہیں ہوں گے، عاشق کے لیے یہی سوال ہوگا، من ربو کا، من دینوں کا، من ایمانوں کا، ما کنتا تقل فی حق حاضر الرجل۔ فرمایا تم اس سونی صورت کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ تو عاشق جھوم کے کہنے لگا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ہمارے دادا جی حضور ادھر سرگودے کے بہت بڑے اہل تشیع عالم دین تھے۔ میں تفرقے کی بات نہیں کر رہا، میں بات سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ وہ ہمارے دادا جی حضور کے رشتے میں کچھ لگتے تھے۔ انہوں نے کہا جی آپ ہماری طرف کیوں نہیں آ جاتے؟ تو پیر فضل شاہ جی سرکار نے فرمایا میں اگر آپ کو اپنی طرف بلا لوں تو؟ عرض کی وہ کیسے؟ فرمایا اگر آپ مجھے علی المرتضیٰ کا دیدار کروا دیں تو میں آپ کی طرف آ جاؤں گا، اور اگر میں آپ کو علی المرتضیٰ کا دیدار کروا دوں تو آپ میری طرف آ جانا۔ تو وہ شخص جھوم کے کہنے لگا، وہ شخص مسکرا کے کہنے لگا، فرمایا ہم میں تو اتنی طاقت ہے یا نہیں فضل شاہ، ہم جانتے ہیں کہ تو علی کا دیدار کروا سکتا ہے۔ مرشد وہی، غیب کا علم تو نبی نہیں رکھتے تھے، ولی کیسے رکھ سکتے؟ میں نے عرض کی تمہاری جوتیاں کدھر ہیں؟ فرمایا کمرے کے باہر، مسجد کے باہر۔ میں نے کہا دیکھ رہے ہو؟ کہا نہیں دیکھ رہے۔ میں نے کہا اتنا سا غیب تو بھی جانتا ہے، تو میرے مصطفیٰ کی بات تو براء البراء ہے، میرے علی کی تو بات براء البراء ہے، میرے صدیق کی بات تو براء البراء ہے، عثمان و علی و فاروق کی بات تو براء البراء ہے، بلال حبشی کے قدموں تک نہیں پہنچنے والے تو نبی کے غیب پر سوال کرتا ہے۔ اتنے عاشق اپنے دل کو مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ کے کہتے ہیں دنیا والے سارے جھوٹے ہیں، مصطفیٰ تو اللہ سچا ہے۔ سچائی مصطفیٰ نے دنیا کو ایسے کھول کے ملا دی۔ میرا پوری بات کرنے کا مقصد، جمعے میں خطابت مقصد نہیں ہوتا، جمعے میں تلقین مقصد ہوتی ہے، اور میری تلقین یہ ہے، میری عرض گزاری یہ ہے کہ اپنے دل کو اس دنیا کے لیے جنت نہ بنا دو۔ اور میں عرض گزاری ہوں، میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سورۃ الجنات میں اللہ فرماتے ہیں کہ اور ہم چاہتے تھے کہ ان کو اپنی آیات کا نور عطا فرمائے، لیکن انہوں نے نچلی دنیا کو اپنے دل میں بسا رکھا ہے اور اپنے آپ کو ہو ہی کا غلام بنا لیا ہے۔ اب یہ ہو ہی کیا ہے؟ میں اپنی آخری بات کی طرف بڑھوں۔ آیات میں رب نے استعمال کیا، راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ یہ وہ روح ہی ہے کہ ایک چاند چمک رہا ہو نا تو اس کے آگے بادل آ جائے تو یہ روح ہی ہے۔ فرمایا بات کیسے ہے؟ فرمایا تیرا دل کرتا ہے تیرا نفس یہ اللہ کے لیے خاص کر دے۔ اور سلطان فرمایا نفس پلید چکیتا اسی اصل پلید تنا سے ہوں۔ فرمایا تیرا نفس ذکر خیر کے لیے ہے اور تیرے نفس پر ذکر شر آ جائے تو یہ ہو ہی ہے۔ مطلب کیا؟ رب نے یہاں اعلان کر کیا، اس بات میں رمز بتانے کے لیے کہا کہ وہ لوگ اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھے ہیں، مطلب خواہشات خدا کی بجائے رب کی خواہش بن جانا چاہیے۔ تو اپنی خواہشات کو رب نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو رب کی خواہش کر دینا چاہیے۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا فرماتے ہیں یا اللہ تو ویسا ہی ہے جیسے میں چاہتا ہوں۔ ایک بندے کا اپنے رب سے عشق دیکھیں، یا خدا تو ویسا ہی ہے جیسے میں چاہتا ہوں، تو پھر دعا فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے بھی ویسا کر دے جیسے تو چاہتا ہے۔ ارے اس قید اللہ نے فرمایا اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی،
میں عرض کرتا ہوں جو دل دوزخ کی، مجھے دوزخ میں ڈر، اس بات کو بیان کرنے کے لیے رابعہ بستی کی بات کا سہارا لو۔ رابعہ بستی ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ پکڑ کے تیزی سے بھاگی۔ عرض کی کہ تیزی سے بھاگنا تو آپ نے منع کیا ہے، آپ کیوں تیزی سے بھاگ رہی ہیں؟ فرمایا میں اس جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں جس کے ڈر سے لوگ، جس کے لالچ میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور فرمایا اس دوزخ کو بجھانے جا رہی ہوں جس کے ڈر سے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو عرض گزار یہ ہوں، دلوں کو یار کا قبلہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں کسی چیز کا ڈر نہ ہو، تمہیں کسی چیز کا خوف نہ ہو، تم بس اپنے دل کو یار کے دیدار کے لیے خاص کر دو۔ یہ دنیا، یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، یہ آخرت میں وہی چیز کام آئے گی جو اس دل میں بسی ہوگی۔ میں یہ خود سے بات نہیں کر رہا، سرکار فرماتے ہیں جو مجھ سے یا جو جس سے جتنی محبت کرے گا کل قیامت کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ عرض گزار یہ ہوں، محبت در محبت بات یہ ہے، دوزخ میں جلنے کا خوف خدا جانتا ہے نہیں ہے، اور جس نے عشق خدا اپنے سینے کا مرکز و محور بنا لیا ہے اس کو دوزخ میں جانے کا ڈر نہیں ہے۔ عاشق کو ڈر ہے کہ یار سے دور نہ ہو جائے، عاشق کو ڈر ہے کہ دیدار سے دور نہ ہو جائیں، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ سونے سونے چہروں والے جب حشر میں آئیں گے نا تو وہ میرا دیدار کریں گے۔ عاشق بچ بسندے رہندے جیندے لا مکانی ڈیرے ہوں، عشق کے لیے تو یہی بات ہے۔ سلطان فرماتے ہیں میں قربان تیرا تھیبا ہوں جنہ ذات و ذات بسیرے ہوں، اپنی ذات میں اس ذات کا بسیرا کر لو جیسے مشکل کچھ، اور میں آپ سارے کہتے ہیں علی مشکل کشا ہے، علی نے یہ مشکل کی حل کر دی، اس دل کو یار کے قدموں میں کہہ دو۔ وہ ایک پرانا شعر ہوتا تھا، کہتی میں ماں جیل یار دا خانہ ہوئے۔ میں عرض کرتا ہوں خدا نے یہ کائنات اپنی پہچان کے لیے بنائی ہے، اپنی عبادت کے لیے بنائی ہے، اور اپنے یار کو منوانے کے لیے بنائی ہے۔ اس دنیا کے پیچھے نہ بھاگو جو یار سے دور کرے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ اس کامیابی سے محبت کرنا چھوڑ دو جو کامیابی یار کی ہار سے ملے، جو کامیابی یار کی ہار سے ملے۔ ارے وہ کامیابی اچھی ہے جس میں یار جیت جائے تم ہار جاؤ۔ ہر عاشق کے لیے دوا دارو اس کا محبوب ہوتا ہے، اس کی شکل اس کا دوا ہوتی ہے، اسے دنیا کی کسی چیز سے سکون نہیں آتا۔ آج میری بات سننے والوں میری محنت کو رائے گا نہ کریے گا، دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، اللہ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دو۔ تم فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ سکھاتی ہے تم ایک قدم بڑھو رب تمہاری طرف 10 قدم آگے بڑھے گا۔ عشق رسالت میں اس طرح گرفتار ہو جاؤ کہ کوئی دنیا کا ٹھگ تمہاری ضمانت نہ کرا سکے۔ عشق مصطفیٰ میں اس طرح گرفتار ہو جاؤ کہ دنیا کا کوئی لالچ تمہیں وہاں سے رہا نہ کروائے۔ میں کہتا ہوں دنیا میں بےعزتی یہ ہے کہ کسی کی ایف آئی آر دھوکہ دھڑی کی ہو، کسی کی ایف آئی آر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، اور ہم لوگوں کے لیے یہ فخر ہونا چاہیے ہماری ایف آئی آر یار کے پیار کی ہو، یار کے عشق کی ہو۔ عشق خدائی زندگی کا مرکز و محور ہے۔ واقعات تو ہر بندہ ہی سنا لیتا ہے، دنیا داری اور علم و سیاست ہر کوئی بیان کر لیتا ہے، میرا مقصد وہ ہے جو آپ کے دل میں پہنچ جائے۔ اللہ اللہ کرتے وہ نظر آیا مجھے، وہ میں جب میں گم ہوا تو نظر آیا مجھے، ذات الہ بڑی خوبصورت ہے، تمہیں اس دنیا کی لالچ دی گئی ہے جس میں پیسہ بڑا خوبصورت ہے، آؤ ذات الہ بڑی خوبصورت ہے۔ میں عرض کرتا ہوں جنہوں نے کوئی بھی ولی دیکھا ہے، جس نے کوئی بھی ولی دیکھا ہے، جس کا کوئی بھی مرشد ہے، اپنے مرشد کے چہرے کا تصور کر کے دیکھو اور اپنے دل سے پوچھو میرا مرشد اتنا سونا ہے، مرشد کا خدا کتنا سونا ہوگا؟ جس کا مرشد اتنا سونا ہو اس مرشد کا بنانے والا کتنا سونا ہوگا؟ بنا مرشد نہ رب سے آمدہ ہو،
مرشد ہی ہے جو رب کی سیاحت کرواتا ہے، رب کا رستہ بتاتا ہے۔ اے لوگو اس گمراہی سے دور ہو جاؤ۔ اور میں اقبال کا شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا، اور مجھے اس شعر پہ جنون کی سی کیفیت آ جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس آدمی کے لیے موت کا مقام ہے۔ فرمایا پانی پانی کر گئی کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ پہلے اپنے پاس کچھ لے کے تو آؤ، اپنا کچھ بنا تو صحیح۔ جب تک تیرے پاس تیرا کچھ نہیں، اس کا ہو جا جس کا سب کچھ ہے، اس کا ہو جا جس کا سب کچھ ہے۔ عاشق و عاشقی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا۔ ارے ہمارے استاد فرماتے ہیں جب سیدنا عبداللہ کی قبر مبارک ملی، دریافت ہوئی، تو ان کو ادھر سے نکال کے ہمارے شاہ جی روز بھی کہتے ہیں کہ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، اور میرے استاد سید ریاض حسین شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے وہ چہرے کا دیدار کیا جو سونا مکڑا عبداللہ کا تھا۔ فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں عبداللہ اتنا سونا ہے، محمد کتنا سونا ہوگا۔ ارے میں کہتا ہوں محمد کی اسمیت کی تاثیریں لینے والوں، محمد اتنا سونا ہے، اس کا خدا کتنا سونا ہوگا۔ پھر اس کے خدا، اس خدا کے عشق و جلوہ دیدار کی کیفیت، دیدار کا عشق جب انسان کے دل میں آ جائے اور وہ ذات اپنا دیدار دے دے، میں سمجھتا ہوں کہ مریم کو اگر کمرے میں رزق مل سکتا ہے تو اس قید خانے میں ہر کسی کو رزق مل سکتا ہے، اس قید خانے میں ہر کوئی فیض پا سکتا ہے۔ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ دوستو آج تحیہ کرو، آج اس مسجد سے فیض لے کے جاؤ، جو جس کا جو مرشد ہے، ہر پھول قیمتی ہے، ہر پھول خوشبودار ہے۔ اپنے مرشد کے نقش قدم پہ چل کے یار کے دیدار کے متلاشی بن جاؤ، یار کا طلب کرنا شروع کر دو۔ وہ رب بڑا سونا ہے۔ آج ایک دفعہ کوشش کیجئے گا، میں کہتا ہوں شادی شدہ حضرات اپنی بیوی کو ہی دیکھیں، اور جس بیوی کو دیکھ کے پیار آئے، جس والد کو دیکھ کے پیار آئے، جس بیٹے کو دیکھ کے پیار آئے، وہ پیار اتنا سونا ہے تو اس کا پیار کتنا سونا ہوگا۔ رب کا پیار ہی اصل زندگی ہے، رب کا پیار ہی اصل معرفت ہے، رب کا پیار ہی اصل روشنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جتنے آج بیٹھے ہیں، جو نیت کرے ہمیں ذات الہ و مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو۔ کی محبت سے وفا ڈھونڈے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں۔ واخر دعوانا